أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج 11ویں پارے کی آیتوں کا ہم خلاصہ پیش کریں گے. یہ آیت سورہ توبہ اور اس کے بعد سورہ یونس اور سورہ یجوز جو ہے 11واں جز سورہ توبہ کا تسلسل ہے. سورہ ہود اور سورہ یونس کی شروع کی آیتیں. سورہ توبہ میں جیسا کہ آپ نے کل سنا ہوگا منافقین کا ذکر آیا اور اس کی ابتدا بھی اسی طریقے سے کہ یہ لوگ جہاد میں شامل نہیں ہوتے، لیکن جب واپس آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو یہ لوگ عذر پیش کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا معاملہ تھا ایسا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ عذر پیش مت کرو، ان کو بول دو کہ آپ عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے پہلے ہی سے. اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگ قسم کھا کر کہیں گے تاکہ آپ لوگ ان کی طرف توجہ نہ دیں. اللہ نے کہا کہ آپ ان کی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں، یہ لوگ گندے لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور یہ کہ تمہیں چاہیے کہ ان سے راضی نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بددعوں کا ذکر کیا اور بددعوں میں 2 قسم کے بددعوں کا ذکر کیا. بددو وہ لوگ ہیں جو شہروں میں نہیں رہتے، دیہات میں رہتے ہیں. چونکہ دیہات میں جب رہتے ہیں تو دیہات کا اثر ہوتا ہے اور ان کے پاس شہر والوں میں جو تعلیم اور جو تہذیب ہوتی ہے اس سے وہ لوگ بالکل عاری ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بددعوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفاق اور کفر میں بہت سخت ہیں اور اللہ کے راستے میں جو بھی دیتے ہیں تو وہ لوگ تاوان کے طور پر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دیتے. جبکہ بددعوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بددعوں کا جو ذکر کہاں ایک ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ابراہیم نخعی سے انہوں نے نقل کیا کہ ایک بددو زید بن سوحان ایک صحابی تھے، ان کے پاس بیٹھ کر بات کر رہا تھا اور ان کا ہاتھ جو ہے نہاوند کے جنگ میں زخمی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کٹ گیا تھا. بددو نے کہا کہ تمہاری بات بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن تمہارے ہاتھ کو دیکھتا ہوں تو جو ہے مجھے شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے. زید بن سوحان صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے کیا تعلق ہے؟ بایاں ہاتھ ہے. کہا کہ جو ہے مجھے نہیں معلوم بایاں ہاتھ کاٹتے ہیں یہ لوگ یا دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں. تو زید بن سوحان نے کہا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا کہ بددو لوگ جو ہے کفر میں اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں اور اس لائق ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کے بارے میں نہ جانیں، اللہ کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم سے وہ لوگ جو ہے نہ جانیں، اس کے لائق ہیں. اور حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دیہاتوں میں رہتا ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، بے دینی اس کے اندر ہوتی ہے. اور یہ یعنی عام بات ہے. وَإِلَّا یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن میں خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بعض لوگ اچھے ہیں، دیہات میں رہنے کے باوجود اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کے اندر سختی درستی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے شہروں سے بھیجا ہے.
دیہات سے یا جو ہے بدوؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں بھیجا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ بدو آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو آپ چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. تو بدو نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ ہم لوگ تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کروں، میں تو اس کا مالک نہیں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دوسرے لوگ ہیں جو نیک عمل کے ساتھ برے عمل کو ملائے ہیں، یعنی نیک عمل کے ساتھ برے عمل کو بھی ملائے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے توبے کو قبول فرمائے. یہ جو قرآن کریم کی جو آیت ہے، آج کل جو دیندار لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے الا ماشاء اللہ. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ہمارے چنندہ بندوں کو اللہ کی کتاب کا وارث بنایا. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو بیچ کے راستے میں ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں، تیسری کیٹیگری، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا ام المؤمنین یہ تین لوگ کون ہیں؟ ظالم لنفسہ، تو وہ لوگ ہیں جو گنہگار، شرک کرنے والے اور گناہ کرنے والے، فاسق، بدکار، کافر، یہ لوگ آتے ہیں. قرآن کریم میں ظلم سے عام طور پر ظلم سے مراد شرک لیا گیا ہے. بعض جگہ عام ظلم کے انصاف کے خلاف ظلم کے معنی میں بھی ہے، لیکن عام طور پر ظلم سے مراد شرک لیا گیا ہے. پھر اس کے بعد کہا دیکھو سابقم بالخیرات، دوسری کیٹیگری. مسلمانوں میں دو کیٹیگری ہے، ایک سابقم بالخیرات ہے، ایک مقتصد ہے، بیچ کا راستہ. نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے یہ مقرب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ابو بکر اور عمر ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم ہیں. پھر اس کے بعد کہا مقتصد، بیچ کا راستہ، یعنی بیچ کا راستے سے مراد یہ کہ جو ہے نیک عمل ہے، برا عمل ہے، دونوں مقرب میں نہیں ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں. جیسا کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقربون اور اصحاب الیمین، پھر اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور مقرب بندے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں یہ میں اور آپ ہیں. میں اور آپ، یعنی ہم جو گناہ بھی کر رہے ہیں، کچھ ہماری نیکیاں بھی ہیں، جی یہ ہم لوگ مراد ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کچھ وہ ہیں دوسرے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور نیک عمل کے ساتھ برے عمل کو ملایا. اللہ کہتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ آج کی رات دو فرشتے ہمارے پاس آئے اور مجھے لے گئے. اور ایک جگہ ہم گئے، یعنی خواب میں دیکھا کہ جو ہے ایک بستی ہے جو سونے کے اور چاندی کے اینٹوں سے بنی ہوئی ہے. اینٹیں کس سے بنی؟ یہ بستی سونے اور چاندی کے اینٹوں سے. راستے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جی، ان کا آدھا حصہ بہت خوبصورت، بہترین، اور آدھا حصہ اتنا برا کہ جو ہے آپ دیکھ نہیں سکتے. ان سے دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس ندی میں کودو. تو گئے یہ لوگ اور ندی میں ڈوبے. پھر اس کے بعد آئے تو جو آدھا حصہ برا تھا وہ چلا گیا تھا اور بہت خوبصورت بن گئے. تو پھر دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہاں تمہارا گھر ہے، اور جن کو تم نے دیکھا
آدھے خوبصورت اور آدھے بدصورت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کے ساتھ برے عمل کو ملایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے برے عمل سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ورنہ جنت میں جانے کے باوجود برے عمل کا اثر کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدھا حصہ ان کا بالکل برا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا، خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے، اسلام میں سب سے پہلے آگے آنے والے مہاجر اور انصار، اور جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیا ہے جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم جہاں بھی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا ذکر آتا ہے وہاں ہم ٹھہرتے ہیں اور ہم اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج دین کی جتنی مختلف شکلیں ہیں میرے بھائیوں، اور جو دین فرقوں میں بٹ گیا ہے، ان ساری چیزوں سے نجات پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ان صحابہ کے پیچھے جائیں۔ آپ ذرا اس آیت پہ غور کریں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے آگے آنے والے جنہوں نے اسلام میں سبقت کی، اسلام لانے میں، مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دو باتیں یہاں پر، پہلی بات یہ ہے مہاجر اور انصار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی، کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ان کے اخلاص کے بارے میں، ان کی عبادت کے بارے میں، ان کے صدقات و خیرات کے بارے میں، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی کیا کرتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ سب تعریف کی۔ تو اللہ نے جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں کوئی شرط نہیں لگائی اور ڈائریکٹ ان کو سرٹیفکیٹ دے دی اللہ نے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن ان صحابہ کے علاوہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کنڈیشن رکھا اللہ تعالیٰ نے، شرط رکھی۔ وہ شرط کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں۔ صحابہ کے بعد، مہاجرین اور انصار کے بعد، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے والذین اتبعوہم بإحسان یہ کیٹیگری ہے۔ جو بھی ان صحابہ کی اچھے طریقے سے پیروی کریں گے، یہ کنڈیشن ہے، اللہ کی رضامندی ان کو ملنے کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے کیٹیگری میں شامل ہونے کے لیے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا شرط ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں، یہ کنڈیشن۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے، صحابہ کی پیروی کیجئے، صاف مطلب ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ انصار اور مہاجرین کے اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل کیا جو بعد میں آنے والے ہیں، کہا جو لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ اب یہ لوگ جو بولتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا کافی ہے، بھائی یہ صحابہ کی پیروی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے۔ آج سب سے بڑا معاملہ جو ہے
مسئلہ یہی ہے کہ ہر ایک کہتا ہے ارے قرآن و حدیث کافی ہمارے پاس، قرآن و حدیث کافی ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کو ہر آدمی اپنے حساب سے سوچتا ہے، اس کے دماغ میں جو آتا ہے اس کے روشنی میں سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دین یہی ہے، قرآن یہی ہے، حدیث یہی ہے، انہیں جو بولتا وہ ہے۔ نعوذ باللہ، آج یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کہ آج اسلام کی جتنی شکلیں ہیں، آج الگ الگ شکلیں اور الگ الگ فرقے، اس کا سبب کیا ہے کہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، دین کو سمجھنے کی جو صلاحیت، جو چیز تھی جو ثابت ہوئی، انہوں نے جو دین کو سمجھا اور ان کی سمجھ پر اللہ تعالیٰ کا مہر لگ گیا، یہ سمجھ صحیح سمجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ یہ لوگ سچے معنی میں مسلمان ہیں، یہ سوسائٹی نے دین کو سمجھا صحیح طریقے سے، یہی ایک صحیح اسلام ہے، سچا اسلام ہے۔ اور اس کے بعد اسلام کی جتنی تفسیر کی گئی ہے، قرآن و حدیث کا جتنا مطلب بتایا گیا ہے، اگر ان کے تفسیر سے قریب ہے تو الحمدللہ، اگر قریب نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف کہہ دیا والذین اتبعوہم باحسان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ لوگ صحابہ کی پیروی کرو۔ کیوں صحابہ کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کو، اللہ کے حکم کو جیسے سمجھنا ہے ویسے انہوں نے سمجھا، اس پر عمل کر کے بتایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک سوسائٹی قائم کر دی جو دین پر صحیح طریقے سے عمل کرے، اور کہا کہ دیکھو یہ سوسائٹی ہمارے پاس، یہ جو سوسائٹی ہے صحابہ کی، اس سوسائٹی کو فالو کرو۔ اس سوسائٹی کی جو خوبیاں ہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے اسلام کو، شریعت کو بنتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے، ان کے آنگنوں میں دین کو اتارا گیا، ان کے بڑوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں دین کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ شریعت جو بنی ہے، شریعت کی جو تطبیق دی گئی اور عمل کر کے جو بتایا گیا، ان کو کریکٹ کیا گیا، کون؟ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی۔ اور وہ لوگ عرب تھے، عربی زبان کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، جا کر پوچھتے اللہ کے رسول یہ قرآن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے سنا جی کہ جو بھی تم لوگ جو ہے پوچھو، تمہارے دل میں جو بھی آئے گا اللہ اس کا حساب کرے گا، تم جو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا۔ صحابہ ڈر گئے، ارے ہمارے دل میں کتنے خیالات آتے ہیں، برے خیالات، اس کا حساب کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ، ہم کیسے جواب دیں گے، بچ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مان لو، بس آمنا وصدقنا کا ہو، سمعنا واطعنا کا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا انسان کی طاقت ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڈمٹ نہیں کرے، ملائے نہیں، انہی کے لیے امن و سکون ہوگا۔ صحابہ آئے اللہ کے رسول، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے اپنے آپ پر، کون ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم لوگ کہہ رہے ہو۔ لقمان حکیم نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، وہ مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اشکال آتا، صحابہ کے پاس کوئی اشکال آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا دیتے۔ اور آپ کے بعد، صحابہ کے بعد یہ چیز کسی کو نصیب نہیں ہوئی، یہ ان کی خصوصیت۔ اس کے علاوہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اور خصوصیت یہ تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے اس سوسائٹی میں، فوراً تنبیہ کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی کر کے بتاتا کہ صحابہ کی طرف سے یہ غلطی ہو رہی ہے،
تنبیہ، اور یہ چیز کسی اور کے لیے نہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک اور خصوصیت یہ تھی، دین کے نام پر ان کے پاس فرقے نہیں تھے، الگ الگ جماعتیں نہیں تھی. آج کتنی جماعتیں ہیں، سب دین کے نام پر. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس یہ نہیں تھی، ایک ہی ایک جماعت. اور ایک خصوصیت یہ کہ صحابہ کے زمانے میں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا، فرقے تھے. تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ، خوارج جیسے آج داعش ہیں، ISIS، یہ فرقہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے کتے ہوں گے یہ لوگ جو مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں اور مسلمانوں کے خون بہانے کا سبب بنتے ہیں. شیعہ تھے، لیکن صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، ان فرقوں میں اس کا وجود نہیں تھا. ان ساری خوبیوں کی بنیاد پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو خصوصیت ہے، امت کے لیے نمونہ بنایا گیا ان کو، پوری امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. تو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اصل میں کیا ہے، آج جتنی جماعتیں ہیں وہ اپنا اپنا ان کا دائرہ ہے، ان کا ایک سرکل ہے. اب وہ ایک جماعت ہوگی جو ان کے جو حضرت جو فاؤنڈر ہیں ان کی جو کتابیں ہیں اس سے باہر نہیں نکلتے وہ لوگ، ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان کی جماعت کی کتابیں پڑھیں گے، دوسری چیز نہیں پڑھیں گے وہ لوگ. بعض دوسرے لوگ ہوں گے جو ان کے امام صاحب جو بولے، امام صاحب کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اصول ہیں اس سے باہر نہیں ہوں گے، وہ ایک دائرہ. اس طریقے سے بہت سارے دائرے اور سرکل میں بہت سارے فرقے ہیں، اور ہمارا بھی ایک سرکل ہے میرے بھائیوں، وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا سرکل. اس سرکل سے باہر اگر کوئی گیا وہ خطرے میں ہے. وہاں سے فرقہ بندی شروع ہوتی ہے، وہاں سے جماعتیں شروع ہوتی ہیں. تو لہٰذا قرآن کریم کی یہ آیت، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فالو کرنا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف وہ دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑو، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کونچلیوں کے دانتوں سے ان کو پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزوں سے دور رہو. آج جتنے مسائل آج امت میں ہیں میرے بھائیوں، یہ نئی نئی چیزیں، نئی نئی بدعتیں، نئے نئے خرافات، نئی نئی جماعتیں، نعوذ باللہ. اسی وجہ سے آج امت جو ہے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور امت کو نقصان ہو رہا ہے. جب ہم انشاءاللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر عبادتوں میں، زہد و تقوی میں، ساری چیزوں میں، ہر چیز میں ان کے پاس حل ہے، ہر چیز میں الحمدللہ. زہد و تقوی چاہیے، تربیت کی کمی ہے، جائیے ادھر دیکھیے انہوں نے کیسی تربیت دی. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. ایک اور دوسرا نقطہ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ایک عالم کہتے ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ سب سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو بندے کی طرف اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے، رحم کرتا ہے. جی میں یہ سمجھ رہا تھا، لیکن دیکھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضامندی ان کے رضامندی سے پہلے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی توفیق دی
تاکہ وہ لوگ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے, توبہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کی توفیق. جی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اگر تم لوگ نہیں مانتے ہو, قبول نہیں کرتے ہو, سدھرتے نہیں ہو, اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان تینوں آیتوں میں اللہ کی طرف سے پہل ہے, پھر اس کے بعد بندے کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو, اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ سے محبت نہیں کر سکتے, اللہ سے تم راضی نہیں ہو سکتے, اللہ سے تم توبہ نہیں کر سکتے. اللہ کی توفیق چاہیے. یہی ہے ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر ہمیشہ اپنے دین پر استقامت کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے, توبہ کے لیے, دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مانگتے رہیں, تب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. ہمارا کام یہی ہے, ہمارا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم اپنے عاجزی کو ہم بتائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لینے کا حکم دیا, کہا کہ جو ہے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو جو ان کو پاک کرے, جن کے ذریعے تم ان کو پاک کرو, اور ان کے لیے دعا کرو, کیونکہ ان کی دعا تمہاری دعا ان کے لیے جو ہے ان کے لیے سکون کا باعث ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمل کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا, اس کے رسول دیکھیں گے اور مومن تمہارے عمل کو دیکھیں گے. بہرحال عمل بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اور قرآن میں یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ توبے کو قبول فرماتا ہے. کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کا, اور صدقات کو قبول کرتا ہے, صدقات کو لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ صدقے کو لیتا ہے اور اس کے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں, کیونکہ اللہ کے ذات میں, اس کے صفات میں کوئی عیب نہیں. عیب مخلوق میں ہے, اللہ تعالیٰ بالکل پرفیکٹ ہے, اور اس صدقے کو پالتا ہے, بڑھاتا ہے, جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے. حتیٰ کہ جو ہے لقمہ ایک غریب کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد کے پہاڑ کے برابر بناتا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا کہ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور جو ہے صدقات کو لیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک واقعہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے, اور یہ واقعہ مجھے بڑا اچھا لگا. یہ واقعہ اس وجہ سے کہ ہم امانت کے ساتھ رہیں اور خیانت سے دور رہیں, اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ہم ادا کریں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی, جہاد, اور اس کے ذمہ دار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے, کمانڈر. تو مسلمانوں میں سے ایک نے مال غنیمت جو تھا اس میں سے 100 دینار اس نے چرا لیا, اور مال بتایا نہیں کسی کو. کمانڈر نے جو ہے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا. جب تقسیم کر دیا تو اس کو افسوس ہوا کہ میں نے اچھا نہیں کیا. تو فوج جانے کے بعد, تو سب کچھ ختم ہونے کے بعد کمانڈر کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں غلطی سے میں نے یہ کام کیا, معاف کیجئے, یہ 100 دینار ہیں, یہ قبول کر لیجئے. اس نے کہا فوجی تو چلے گئے, سب کچھ ختم ہو گیا, تقسیم جو کرنا تھا میں نے کر دیا, اب جو ہے میں اس کو نہیں لوں گا, قیامت کے دن تم لے کر آؤ, تم اس کو قیامت کے دن لے کر آؤ, میں اب لینے والا نہیں ہوں. اور یہ بیچارہ پریشان ایک صحابی سے پوچھتا رہا, اور سارے لوگ یہی کہے کہ نہیں,
تم نے جو کام کیا ہے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اب جو ہے کوئی لوگ جب چلے گئے کیا کریں گے؟ تو پھر اس کے بعد ایک صاحب کے اوپر گزرا جن کا نام تھا عبداللہ ابن شاعر السکسکی، اور گزرا تو جو ہے روتے ہوئے گزرا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی، اب میں توبہ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا کہ جو ہے دیکھو ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ، یہ معاملہ ہوا اور میں نے ایسا کیا، اب میں دے رہا ہوں، لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہہ رہے قیامت کے دن لے کر آؤ. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، تم معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ جو اس طرف کے کمانڈر تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ خلیفہ تھے اس وقت. کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کہو کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے تم لے لو. 100 دینار ہے تو 5واں حصہ 20 دینار ہوتے ہیں، یہ آپ لے لیجئے، بیت المال میں ڈال دیجئے، اور پھر اس کے بعد جو 80 دینار باقی ہیں وہ فوج کی طرف سے تم صدقہ کر دو، کیونکہ اللہ تعالی توبہ بندے کے توبے کو قبول کرتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے انہوں نے دلیل لی، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ. تو کہا کیونکہ اللہ تعالی توبے کو قبول کرتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے، لہذا جتنے فوجی تھے ان کے طرف سے تم کیا کرو؟ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، اور اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو جانتا ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو کہا کہ جو ہے یہ جو فتویٰ جس نے دیا ہے مجھے اتنا پسند ہے کہ پوری بادشاہت میں اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. اتنا بہترین اس نے فتویٰ دیا ہے کہ کم از کم انسان کو توبہ کرنے کے لیے کوئی راستہ جو ہے نکلا ہے، الحمدللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا. منافقین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مسجد زرار بنایا. مسجد زرار، زرار کا مطلب نقصان دینے کے لیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس مسجد میں بیٹھ کر سازش کرے اور روم کے بادشاہ کو کہیں کہ تم آؤ اور حملہ کرو، اندر سے ہم تمہارا سپورٹ کریں گے، تمہاری تائید کریں گے. باہر کے دشمن کو بلا رہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جا رہے تھے. یہ لوگ آئے، اللہ کے رسول آپ آئیے. یہ قباء کی طرف انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی اور کہا آپ آ کر نماز پڑھیے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ کے ذریعے مسجد میں نماز شروع ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی سفر میں ہوں، واپس آؤں گا تو میں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب تھے. قرآن کریم کی آیت اتری کہ جن لوگوں نے یہ مسجد زرار بنایا ان کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہرگز جو ہے اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اور جو مسجد تقوی کی بنیاد پر جو مسجد جو ہے بنائی گئی ہے اس میں آپ نماز پڑھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو توڑنے کا حکم دیا، مسجد زرار، کیونکہ مقصد ہی ان کا مسلمانوں کو نقصان دینا تھا. اور جس مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس میں 2 باتیں ہیں. علماء نے کہا کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ مسجد قباء ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد قباء بھی اس میں آتا ہے، کیونکہ یہ جو مسجد زرار بنائے تھے مسجد قباء کے قریب ہے، مسجد قباء کے قریب ہے. اور مسجد نبوی سے پہلے مسجد قباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی جب آپ ہجرت کر کے مدینے کو آ رہے تھے. اور مسجد قباء ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں کچھ لوگ ہیں جو پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکی صفائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو لوگ پاک رہتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا، پانی کی بڑی قلت تھی، پانی کا وجود ہی نہیں تھا، بہت مشکل سے پانی ملتا تھا، اور عام طور پر جو ہے استنجا وغیرہ کے لیے جو ہے پتھروں کا استعمال کرتے تھے. لیکن قباء کے جو لوگ تھے ان کی عادت تھی کہ پتھر سے پاکی صفائی کرنے کے بعد پانی سے بھی پاکی صفائی کرتے تھے، پانی سے بھی پاکی صفائی کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں فرمایا.
پھر اس کے بعد یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، میرے خیال میں ایک اور درس چل رہا ہے ادھر، شاید وہ درس ہوتے تک میں ہمارا اپنے درس روک دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ یہ بتایا کہ جو ہے ایک مشرکوں کے جو مشرک جو ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے دعا کرنا چاہ رہے تھے. جب ان کو اسلام پیش کیا انہوں نے قبول نہیں کیا تو جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے میں ضرور جو ہے دعا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جو ہے کسی نبی کے لیے اور مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے حق میں دعا کرے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وعدہ کیا تھا، اس وجہ سے دعا کیا تھا اپنے باپ کے بارے، یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے مغفرت کی، تو ابراہیم علیہ السلام رک گئے، اپنے والد کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا. ایک مشرک کے لیے، کافر کے لیے اس کی دنیا کے حق میں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. مغفرت کی دعا جو کفر پر مرتا ہے اس کے لیے نہیں کر سکتے. جب تک ایمان نہیں لاتا اس وقت تک جو ہے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے دوبارہ کہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا، نبی کا توبہ قبول کیا، مہاجرین کا، انصار کا، جنہوں نے سختی کے موقع پر، مشکل کے موقع پر ان کا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد ان 3 صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کیا جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کر دیا تھا. یعنی 3 صحابہ کون؟ کعب بن مالک، ہلال بن ربیع، مرارۃ بن ربیع، ہلال بن امیہ، جو غزوہ تبوک میں ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، سستی میں جا نہیں پائے، آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، ایسا ہی کرتے رہے اور اس کے بعد رہ گئے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. یہاں دیکھیے ایک اور نکتہ میں بتاؤں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی کہیں غلطی کا ذکر فرمایا، کسی غلطی کا، کسی گناہ کا، فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے کہا معاف کر دیا. یہاں دیکھیے آپ، غزوہ تبوک میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا توبہ بھی قبول کر لیا، ان پر بھی توبہ کیا. آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں جب روزوں کا ذکر آیا اور اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ، اور اس وقت جو شروع اسلام میں یہ بات تھی کہ رات میں آدمی سو نہیں سکتا تھا روزے کی حالت میں. سو گیا تو وہاں سے روزہ شروع، جب سے سویا وہاں سے روزہ شروع، اور بیوی سے ملنا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے تو اللہ کو معلوم تھا کہ تم ان کو یاد کرو گے. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا کہ اب ملو اور جو ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر میں رکھا ہے اور تلاش کرو رات میں. فَعَفَا عَنْكُمْ. اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. جنگ احد میں صحابہ کی غلطی کا ذکر فرمایا کہ صحابہ کچھ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی پر، چوٹی پر وہاں ٹھہرائے تھے 50 صحابہ کو، ان میں سے کچھ جو ہے یہ دیکھ کر کے جنگ ختم ہو گئی یہ سمجھ کر نیچے اتر کر آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی. وہاں بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ایک الگ خصوصیت کہ جہاں ان کی کسی غلطی کا ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فوراً معافی کا ذکر فرمایا. لیکن افسوس ہمارے صوبے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کی غلطیوں کو جو ہے اٹھا کر لوگوں کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے معاف کر دیا اور تم کون ہو بھائی؟ اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور تم کون ہو ان سے حساب کرنے والے؟ ہمارا حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے درمیان جج بن جائیں. مولانا مودودی اللہ ان کو معاف فرمائے، انہوں نے خلافت الملوکیت کتاب لکھی. اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کی. عمرو بن العاص کے بارے میں کہا کہ جو ہے وہ ایک
کرمنل ٹائپ کے آدمی تھے. ایسے نعوذ باللہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عمرو بن العاص اور معاویہ کے بارے میں کہا کہ ان کی سازشیں ایسی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سادے آدمی تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کلام کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اقربا پروری کا الزام لگایا ان پر. اقربا پروری کا مطلب یعنی رشتہ داروں کو اٹھا کر پوس دیتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یعنی اتنی بڑی جرات. صحابہ کے درمیان آپ کو جج کون بنائے بھائی؟ ہم لائق نہیں اس کے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے ہمیں کافی ہے. اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی، جو اختلافات ہوئے، ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا، سب کو معاف کرے گا. ان میں جس نے اجتہاد کی اور وہ حق پر تھے اللہ ان کو 2 ثواب دے گا، اور جن سے غلطی ہوئی اللہ ان کو 1 ثواب دے گا. لیکن ثواب ہر حالت میں ثواب دے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آگے منافقین قرآن کے تعلق سے ان کا کیا موقف ہے. جب کوئی نئی صورت اترتی ہے تو پوچھتے ہیں ارے اس صورت سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا کیا؟ منافقین آپس میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے، جو مومن ہیں، ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی وحی پر خوش ہوتے ہیں. لیکن جن کے دل میں بیماری ہے، نفاق ہے، پہلے سے گندے ہیں وہ، اور یہ نئی صورت جب اترتی ہے اب جب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کی گندگی میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں. اس آیت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل لی، کہا کہ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کم ہوتا نہیں ہے بڑھتا نہیں ہے، ایک ہی اسٹیبل رہتا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے. جبکہ اہل سنت و جماعت اور اکثر جو علماء سلف ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بڑھتا ہے. ایمان کی تعریف جو کرتے ہیں، تعریف کا مطلب اس کا جو اس کے بارے میں جو ڈیٹیل بتاتے ہیں، الایمان اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے اس کو مانیں، اقرار کریں. دل میں اگر ہے لیکن زبان سے مانتے نہیں ہیں تو ایمان حساب نہیں ہوگا، اعتبار نہیں ہوگا. فرعون کو معلوم تھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا فرعون کو معلوم تھا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کو پورا یقین تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تجھے معلوم ہے فرعون کہ یہ ساری چیزیں نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تجھے معلوم ہے. اور کفار مکہ ان کو بھی معلوم تھا. شرارت. تو دل میں جو چیز خالی آدمی رکھ لے یہ کافی نہیں ہے، دل سے تصدیق ہونی چاہیے، قبول، زبان سے اقرار ہونا چاہیے، اور اعضاء سے عمل کرنا چاہیے. اور یہ ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں گے رمضان میں ماشاءاللہ ایمان کا ٹمپریچر کتنا اچھا رہتا ہے، اور جیسے عید کا دن اس کے بعد ڈاؤن ٹوٹل. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جی نماز پڑھتے ہیں، استغفار، ذکر، دعا، ایمان بڑھتا ہے. تو یہ علماء نے کہا الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. یہ ایمان کی پوری تعریف ہے. تو ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. اب اگر بڑھتا ہے تو کم رہے تو نہ بڑھے گا. تو لہٰذا علماء نے دلیلیں لی ان آیتوں سے، کیونکہ قرآن کریم میں لفظ زیادت ایمان کا تو ذکر آیا ہے، کمی کا قرآن میں لفظ نہیں آیا ہے، لفظ. تو علماء نے استنباط کیا. اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چور چراتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، وہ ایمان اس کے اندر نہیں رہتا ہے. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شرابی کے دل میں پیتے وقت ایمان نہیں رہتا ہے. اگر کوئی زنا کرتا ہے نعوذ باللہ تو اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے کہا کہ ایمان کہاں رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے تو ایمان کہاں رہتا ہے؟ کہا سائے کی طرح اوپر رہتا ہے، اور جب غلط کام سے جب فارغ ہوتا ہے تو پھر واپس آتا ہے.
وہ گناہ سے جب فارغ ہوتا ہے تب واپس آتا ہے. تو بہرحال تو یہاں پر یہ بات ہے کہ جو ہے ایمان میں اضافہ. اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہو رہی ہے, اور سورہ یونس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کی کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. کیا لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہم ایک انسان کے پر, انہی کے جیسے انسان پر جو ہے ہم نے وحی بھیجی ہے, اور یہ کہ جو ہے ان کو ڈرانے اور خوشخبری دینے کا حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بتائی کہ چاند کی ایک ڈیوٹی ہے اور سورج کی ایک ڈیوٹی ہے. چاند اور سورج, اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے منزلوں میں رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم سال کو اور حساب اور مہینوں کو تم پہچانو. پھر اللہ نے ایک بات بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جتنا جلدی ان کے خیر کی دعائیں قبول کرتا ہے, ویسے اگر وہ جو برائی کی دعائیں کرتے ہیں, شر کی دعا جو بد دعا کرتے ہیں, ویسے اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو ختم ہو جائیں گے. انسان کیا کرتا ہے, ذرا بھی غصہ آتا ہے تو بیوی پر, بچوں پر, سب پر, اپنی بزنس پر, سب پر لعنت بھیج دیتا ہے, بد دعا کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا, وہ کیا کرتا ہے, فوراً وہ دعا قبول نہیں کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ خیر پہنچانے کے لیے جلدی دعا قبول کرتا ہے, ویسا ان کی بد دعا قبول کر لے, لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, ان کی موت آ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے, اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اللہ موقع دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور بندے کو موقع دیتا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ انسان کی ایک طبیعت کے بارے میں بتایا کہ انسان کو جو ہے جب نقصان ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو لیٹے لیٹے, کھڑے کھڑے, ہر حالت میں یاد کرتا ہے ہمیں. لیکن جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں, مصیبت سے اس کو جو ہے عافیت میں لاتے ہیں, تو ایسا گزر جاتا ہے کبھی اس کو تکلیف ہی نہیں ہوئی. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کبھی اس نے ہمیں بلایا ہی نہیں, کبھی ہمیں گویا اس نے یاد ہی نہیں کیا. اس طریقے سے ہمارے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں کے بارے میں یہ بتایا. پھر اس کے بعد وہ آگے آنے والی قوموں کا ذکر فرماتا ہے, اس میں قوم نوح کا, پھر اس کے بعد قوم ہود کا, اور یہ بھی کہ جو ہے یہ کفار مکہ جو بھی عبادت کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی ہیں, اس کے لیے ہم جو ہے ہم ان سے ان کی عبادت کرتے ہیں, ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں. اور اس کے بعد مشرکین کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں کہا. پھر قرآن کریم ایک چیلنج ہے, اور کہا کہ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اپنی طرف سے اگر لایا ہے, تو تم اس کی جیسی ایک صورت پیش کر دو, ایک صورت پیش کر دو, ایک صورت بنا کر لاؤ, قرآن جیسی ایک صورت, کوئی بھی صورت. مسیلمۃ الکذاب کا واقعہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سزا دیتا, ان کی حقیقت کھول دیتا. جیسا مسیلمۃ الکذاب کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں, اور کہا کہ میرے اوپر بھی قرآن اترتا ہے. عمرو بن العاص مسیلمۃ الکذاب کے تعلقات تھے پہلے سے, اس کے پاس گئے, کہا اس نے, مسیلمۃ الکذاب نے کہا اچھا تمہارے دوست یعنی تمہارے نبی پر کوئی صورت اتری ہے؟ کہا ہاں بہت ساری اترے ہیں, چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. اچھا چھوٹی صورت بتاؤ. تو والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھ کے سنایا. کہا کہ میرے پاس بھی ایسی ایک صورت آئی ہے, یا وبر یا وبر, اس طریقے سے جو ہے اس کے جو ہے ایک جانور کا نام لے کر کہا, اس کے 2 کان ہیں اور یہ ہیں. پھر اس کے بعد پوچھا عمرو بن العاص سے کیا خیال ہے اس کے بارے میں تمہارا؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے, میں جانتا ہوں کہ تم جو بول رہے ہو یہ جھوٹ ہے. تم خود جانتے ہو تم جو بول رہے ہو یہ جھوٹ ہے. تو اس طریقے سے سچے نبی میں اور جھوٹے نبی میں بہت آسمان و زمین کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں بتایا کہ یہ دین اللہ کی نعمت ہے, اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے. پھر آخر میں انبیاء کے ذکر سے پہلے کہا اولیاء, اللہ کے اولیاء کون ہیں. آج اولیاء کا نام ہے اولیاء پرستی. اللہ نے فرمایا اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کے پاس تقویٰ ہے, یہی اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ کے اولیاء کی پہچان یہ نہیں ہے کہ ان کے درگاہ میں شیر جا کر دم سے جھاڑتا ہے, فلاں کام کرتا ہے جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے. یہ سب شیطان آتا ہے اور ایسا کرتا ہے شیر کی شکل میں.
اور جتنے بھی یہ کرامات ہیں یہ دجل ہے، دھوکہ ہے، شیطان سب کچھ کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے ولی کو اگر دیکھنا ہے، دیکھو مسجد میں نماز میں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. اس لیے علماء نے کہا اعظم الکرامتی دوام الاستقامہ، دین پر ہمیشہ ثابت رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ہواؤں پر اڑنا اور سمندر پر پانی پر چلنا کرامت نہیں ہے. سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ دین پر قائم رہنا. اللہ کی بہت بڑی توفیق، ورنہ نہ ہماری نماز صحیح ہے نہ ہمارے روزے صحیح ہیں. بہرحال انشاءاللہ یہ انبیاء کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، سارے مسلمانوں پر رحم فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.